الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور ایسے بزرگ کہ جو اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم کے وعظ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ اچانک آپ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو حالت خواب میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کیا۔ حالت خواب میں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کیا۔ حضرت غوث اعظم جو منبر شریف پر بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے، خطابت فرما رہے تھے، آپ منبر شریف سے اتر کر حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی خواب میں مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ ابھی خواب میں مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو میں منبر سے اتر کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ اے شیخ علی حیتی، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار آپ کو بھی ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار مجھ کو بھی ہوا ہے، پر فرق اتنا ہے کہ آپ کو حالت خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا ہے اور مجھے حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا ہے۔ وہی شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں
کہ جب غوث اعظم نے برسر منبر یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ آپ کے قدم مبارک کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار شان غوثیت میں منقبت کے یہ اشعار لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، کتنے بڑے آپ ولی تھے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر اوقات ہم ان کی سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ان کی کرامتوں کو بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی کرامت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر آئی، کہا حضور اسے آپ اپنی غلامی میں رکھ لیجئے اور تصوف و سلوک کی تعلیم انہیں عطا فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم نے اس نوجوان کو اپنی غلامی میں رکھ لیا، اور پھر وہ نوجوان عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا، ریاضت و مجاہدہ کرنے لگا۔ ریاضت و مجاہدہ کے اثر سے وہ نہایت ہی لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، دبلا پتلا ہو گیا۔ ایک دن ماں اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے گئی کہ ذرا دیکھوں میرا لاڈلا کیسا ہے، کس حالت میں میرا لاڈلا ہے، کس حالت میں میرا نور نظر ہے۔ خانقاہ غوث اعظم میں جب پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ نہایت ہی دبلا پتلا ہو چکا ہے، اور جو کی روٹی بغیر سالن کے جو کی روٹی کھا رہا ہے، نہایت کمزور ہو چکا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھی تو تڑپ اٹھی اور پہنچی بارگاہ غوثیت میں، تو دیکھتی کیا ہے کہ غوث اعظم مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں۔ عورت جھلا اٹھی اور کہنے لگی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی، کوئی رحم نہیں فرمایا۔ کہا کیسے میں نے شفقت نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، آپ کھا رہے ہیں مرغیاں اور میرا بیٹا کھا رہا ہے جو کی روٹیاں، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ تو میرے غوث مسکرائے اور جو ہڈیاں جمع تھی سب کو اکٹھا کیا، اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے مرغی تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ میرے غوث کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو
ہو گئی اور اللہ نے اسے گویائی کی طاقت بخشی. وہ مرغی کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ. میرے غوث فرماتے ہیں اے عورت، جب تمہارا بچہ اس قابل ہو جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا کھائے گا. اس قابل ہو جائے گا تو بھی جو چاہے گا کھائے گا. ابھی وہ ریاضت و مجاہدہ کر رہا ہے، کرنے دے. ابھی وہ عبادت و ریاضت کی بنیاد پر دبلا پتلا ہو گیا ہے. جب اس قابل ہو جائے گا من چاہا کھانا کھائے گا. اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ قیمتی قبا پہن کر، قیمتی کوٹ پہن کر آپ شہر بغداد سے گزر رہے تھے تو ایک چور کی نظر اس قبے پر پڑی اور پھر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس قبا کو چرا لوں گا. تو وہ اس ارادے سے غوث اعظم کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو کسی طرح وہ چور بھی اس حجرے میں داخل ہو گیا. میرے غوث قبا اتار کر رکھ دیا اور پھر وضو فرما کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. چور کو موقع اچھا ملا، وہ گیا اور قبا کو اٹھایا، بغل میں دبایا اور پھر دروازہ تلاشنے لگا. دروازہ تلاشنے لگا لیکن دروازہ بند تھا. روم اندھیرا. دیوار پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تلاش رہا تھا پر دروازہ اسے مل نہیں رہا تھا. دروازہ ملتا کیسے؟ کیونکہ وہ پیروں کے پیر کا جو حجرہ تھا، وہ سید المشائخ کا جو حجرہ تھا، دروازہ ملتا کیسے؟ جب دروازہ نہ ملا تو وہ تھک ہار کر حجرہ کے ایک کونے میں، ایک گوشے میں بیٹھ گیا. ادھر وہ حجرہ کا دروازہ تلاش رہا تھا اور ادھر غوث اعظم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے. سبحان اللہ، ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، دروازے پر دستک کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کون؟ تو باہر سے آواز آئی میں بلیامن ہوں، یعنی میں خضر ہوں. حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، دروازہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ فلاں علاقے کا حاکم مر گیا ہے، ابدال انتقال کر گیا ہے، میں ابدال لینے کو آیا ہوں، یعنی گورنر لینے کو آیا ہوں، حاکم لینے کو آیا ہوں، کوتوال لینے کو آیا ہوں. مجھے ابھی کا ابھی ابدال چاہیے، حاکم چاہیے. میرے غوث نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح ہونے دو، کسی کو مقرر کر دیا جائے گا، صبح تک کا انتظار کر لو. تو حضرت خضر نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، صبح تک اگر وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میرے غوث نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ کو ابدال چاہیے، ابھی آپ کو کوتوال چاہیے تو جائیے، اس روم کے کونے میں ایک کوتوال ہے، اسے آپ لے جائیے. سبحان اللہ، اس روم کے کونے میں ایک کوتوال بیٹھا ہوا ہے، اسے آپ لے جائیے. جب حضرت خضر علیہ السلام پہنچے اس
چور کے پاس اور کہا اے کوتوال صاحب چلیے ہمارے ساتھ. تو وہ چور کہنے لگا کہ میں کوئی کوتوال نہیں ہوں, میں تو چور ہوں, میں تو غنڈہ ہوں, میں تو بدماش ہوں. تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے, ابھی تک آپ چور تھے, ڈاکو تھے, غنڈہ تھے, بدماش تھے, لیکن جیسے ہی نگاہ غوثیت آپ پر پڑی آپ کے مقدر کا ستارہ جگمگانے لگا. اب آپ کوئی چور نہیں ہے, اب آپ کوئی غنڈہ بدماش نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے کوتوال بن گئے ہیں, اللہ کے ولی بن گئے ہیں. جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اب آپ کوئی چور نہیں ہیں بلکہ اب آپ کوتوال بن چکے ہیں. جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, اس ولی کی کرامت پہ لاکھوں سلام, اس ولی کی کرامت پہ لاکھوں سلام.